أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کذب الذین من قبلهم فآتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم اللہ الخزی فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ سورۃ الزمر ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں نے سورۃ الزمر کی اس وقت آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 کی تلاوت کی ہے. ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی. اور ان سے پہلے کون تھے؟ مشرکین مکہ سے پہلے جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی انبیاء کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، انہوں نے بھی ہماری کتابوں کو جھٹلایا، تکذیب کی. نتیجہ کیا ہوا؟ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں عذاب نے آ کر گھیر لیا، اور عذاب کہاں سے آیا؟ جہاں سے ان کے شعور میں بھی یہ بات نہیں تھی. انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کہاں سے بھیجا. اچانک عذاب آیا اور اس نے آ کر ان کو گھیر لیا، تباہ و برباد کر دیا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و خواری سے دوچار کر دیا. دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل کیا، ذلت کا عذاب چکھایا. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانیں تو دنیا کا عذاب کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا. اگرچہ انہیں جس انداز سے تباہ و برباد کیا گیا، ان قوموں کا جس طرح ستیہ ناش ہوا، وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آخرت کے عذاب میں وہ معمولی چیز ہے. آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، وہ تو ناقابل برداشت ہے. دنیا میں عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا اور مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لیکن یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا. دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، لیکن ایک ہی مرتبہ معاملہ ختم ہو گیا. آخرت کا عذاب سخت کیوں ہے؟ کہ وہ ختم ہونے والا نہیں.
اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، عذاب شروع ہوا اور اب چل رہا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانیں۔ یہاں مشرکین مکہ کفار قریش کو اللہ رب العزت نے پہلی قوموں پر آنے والے عذاب کی خبر دے کر متنبع کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو انہیں ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تم اگر میرے اس نبی کو جھٹلاؤ گے جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، سارے نبیوں سے اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، عزت و مرتبہ بھی زیادہ ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے بھی بہت ہی زیادہ ہیں، ایسی شکل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم انہیں ان کی گستاخی، انبیاء کے انکار، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے انہیں عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں، بلکہ کر دیا، تو تم کون ہو؟ میرے محبوب پیغمبر کی تکذیب کرو گے، تمام انبیاء رسل کے امام نبی کی تکذیب کرو گے تو تمہیں بھی عذاب پکڑ سکتے ہیں اور تمہیں بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عذاب یہ کہاں سے آیا۔ لہٰذا تمہیں سنبھل جانا چاہیے اور میرے نبی کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اور کوئی بھی معاملہ اگر صرف سادہ زبان میں بیان کر دیا جائے تو بعض دفعہ اس کے سمجھنے میں تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے، اور اگر ساتھ ہی مثال دے دی جائے تو معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کو ان کی قوموں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کر لیا۔ قرآن میں فرمایا کہ وہ پہلی قومیں جو برباد کی گئی ہیں، ان برباد کی جانے والی قوموں کے مساکن، ان کے شہر دیہات تم سے کوئی دور بھی نہیں، اور اشارہ دیا ان شہروں کی طرف جو برباد ہوئے ہیں۔ مدائن صالح، چونکہ عرب لوگ شام جایا کرتے تھے، عرب لوگوں کا شام میں جانا آنا ہر سال ہوتا تھا۔ آج کل سواریاں اتنی آسان ہو گئی ہیں، اس کے باوجود اتنا زیادہ ہم نہیں جا آ پاتے جتنا عرب لوگ جایا کرتے تھے۔ لإلاف قریش پڑھ کے دیکھیں، لإلاف قریش، ہم نے قریش کی دل کی الفت، دل کی جمعیت کے لیے ہم نے انہیں کیا دیا ہے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو ایک رحلہ سردیوں میں، ایک رحلہ گرمیوں میں، یہ دو رحلے کرنے کے لیے ان کو ہم نے امن حاصل کیے رکھا، امن عطا کیے رکھا۔ اور یہ دونوں رحلے یا دونوں سفر جو ہیں یہ بزنس ٹرپ ہیں، یہ دونوں بزنس ٹرپ ہیں۔ جب یہاں مکہ میں زور گرمی ہوتی تو شام ٹھنڈا ہوتا، یہ لوگ بزنس مٹیریل لے کر شام کی طرف چلے جاتے، اور جب مکہ میں بہت سردی ہوتی تو یمن گرم ہوتا، مکہ کی نسبت یمن گرم ہوتا، تو یہ اپنا بزنس ٹرپ یمن لے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تو یہ شام جاتے تھے، اور ان کے جانے کے راستے میں مدائن صالح پڑتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا شہر جو ہے، اور وہ جاتے آتے تم دیکھتے ہو کہ ہم نے نام و نشان مٹا دیا ان کا، وہاں کسی انسان کا اب تصور بھی نہیں رہا، اور ان کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنائے۔ آپ نے، اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تو مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھایا ہے، اور ہر کسی کو سمجھایا۔ مختلف مثالوں کے ذریعے جب ہم بات سمجھاتے ہیں تو سمجھنا یقیناً آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ نصیحت پکڑ لیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے دے کر، آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنی مثالیں ہیں۔
اور تو اور مکڑی کی مثال دی، پوری صورت نازل کر دی سورۃ العنکبوت کے نام سے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں ہے نا سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ مکڑی۔ مکڑی یہ جو چھتوں کے ساتھ چھوٹا چھوٹا جال تنتی ہے نا، جالا بنتی ہے، اس مکڑی کی مثال دی، اور اسی صورت میں یہ فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ بے جان گھر جو ہے وہ عنکبوت کا گھر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، گھر اس نے بڑا بنایا ہوا ہے، انگلی سے کر لیں، لکڑی سے کر لیں، پھونک ماریں تو میرا خیال ہے وہ گھر اڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے وہ مثال دے دی کہ ان کے پاس دلائل، ان کے پاس کیا ہے، ان کا سب سے جو بڑی قوت دلائل کی ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس طرح ایک نہیں بلکہ قرآن کریم میں جا بجا فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہم نے بہت ساری مثالیں دی ہیں تاکہ یہ لوگ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن بالکل سیدھا ہے۔ عربی زبان میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں فرمایا کہ قرآن عربی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں، قرآن عربی میں، غیر ذی عوج، اور اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ باتیں سیدھی سادی اور آسان فہم ہیں۔ لعلہم یتقون، اور فرمایا شاید کہ یہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ قرآن آسان زبان میں اللہ نے نازل کیا، صاف سادہ اور سیدھا، اور ان کی اپنی زبان میں۔ اہل مکہ پر قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا جو ان کی اپنی زبان ہے، اور پھر قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اہل مکہ، قریش اور دیگر جو بڑے بڑے قبائل مکہ ہیں ان میں سے ہر قبیلے کے لہجے کو جائز قرار دیا۔ آپ نے وہ جملہ تو سنا ہوا ہے نا کہ قرآن 7 حرفوں پر یا 7 لہجوں پر نازل ہوا ہے، یعنی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ وہ لہجہ اس قبیلے کا اور ہے، اگلے قبیلے کا اور ہے، لیکن زبان عربی ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اردو بولنے والے ہی کتنے لہجوں میں بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہیچ نہیں، لہجہ ہی ہے نا، ہیچ نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں پہ گر گیا، دوسرا کہتے نہیں ہمارے پیروں پہ گر گیا، ہمارے پیراں پہ، پیروں پہ نہیں پیراں پہ، صحیح لفظ۔ جس طرح ہر زبان میں لہجے ہیں، عربوں کے قبائل کے لہجے تھے، اللہ رب العزت نے 7 لہجوں پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث میں، تاکہ یہ سمجھیں۔ اصل غرض چونکہ قرآن کو سمجھانا تھا، عربی زبان میں عربوں کے ان کے اپنے لہجوں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور فرمایا کہ اس میں کوئی کجی نہیں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ ان کی اپنی زبان میں کتاب ہوگی تو ظاہر ہے کہ سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ اب ہم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہماری تو اپنی زبان نہیں ہے، ہماری تو زبان نہیں ہے نا، تو ہم اس زبان کے اپنی نہ ہونے کے باوجود اس کو ماننے کے پابند ہیں یا نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم اس بات کے بھی پابند ہیں کہ نہیں کہ اللہ نے جس نبی کو ہمارا نبی بنایا ہم اس کی بات ماننے کے لیے بھی پابند ہیں۔ اب جب اس نبی کی بات ماننے کی پابندی ہے ہم پر، اللہ کے کلام پر عمل کرنے کی پابندی ہے، ثواب سے قطع نظر، ایک تو ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، ثواب الگ ملے گا، لیکن اس کے احکام پر عمل کرنے کے بھی ہم پابند ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو ضروری ہے کہ ہم بھی اس قرآن کو عربی میں ہونے کے باوجود سمجھیں، اور یقیناً ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دن کہی تھی کہ کبھی کبھار نہیں، قرآن کریم کو تھوڑا سا صحیح 1 آیت 2 آیت لیکن پابندی کے ساتھ سیکھنا شروع کریں، بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کریم ہے،
اس دن میں جس دن پچھلا کہ اس موضوع پہ درس آ گیا تھا تو میں نے بتایا کہ یہ ہے قرآن کریم. اس قرآن کریم میں پورا قرآن 30 سپارے 114 صورتیں یہ میرے ہاتھ میں ہیں. اسی میں پورے 114 صورتوں 30 سپاروں کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ اس میں ساتھ تفسیر بھی موجود ہے. بہت ساری تفسیر کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کا خلاصہ تفسیر، بہترین تفسیر بھی موجود ہے. اور کتاب کتنی بن رہی ہے؟ آدمی سوچے تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ساری زندگی لگ جائے گی اس کو سمجھنے کے لیے. سال 2 سال 3 سال انسان کتنے لمبے لمبے کورس کرتا ہے، 8 گھنٹے پڑھائی کر کے 8 10 سال 20 سال پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے روٹی کا دھندا ہوتا ہے. اب قرآن پڑھنے پر ہمیں وہ نظر نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نا مثالیں دے دے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ لوگ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ بوٹی ملے گی، کھانے کے لیے بریانی ملے گی، تو فرمایا مسجد میں آ جائیں ولو حبون، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسرتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے. ہماری فطرت ہے نا، اگر کچھ ملے تو آئیں گے، نہیں تو نہیں. قرآن پڑھنے پہ ہمیں بظاہر ملتا نظر نہیں آتا، لیکن جو اللہ دے گا اس کا شاید ہم تصور نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے. تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح اس قرآن کو سیکھیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیں، اس میں جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے وہ میسج کیا ہے وہ معلوم کریں. اور اسی طرح جیسے اس میسج کو معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھنے لگے ہاتھوں. اگر کسی کا بیٹا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہ زبان اس نے سیکھ لی اور اس زبان میں خط لکھ کے بھیج دیا، انگلش ہے، عربی ہے، یہاں کوئی رہتا ہو. بعض بچے ایسے ہیں نا کہ یہاں آ کے عربی سیکھ لیتے ہیں، لکھنا پڑھنا بولنا فرسٹ کلاس. اپنے والدین بزرگ تھے، ان کو کسی وجہ سے ملک میں چھوڑنا پڑ گیا، وہ یہاں کام کر رہا ہے. فٹافٹ اس نے توجہ زیادہ نہیں کی کہ اماں ابا عربی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، فوری طور پہ انہیں خط لکھا اور اپنے ملک بھیج دیا. اب کیا خیال ہے کہ اس خط کو وہ رکھ دیں گے اوپر اٹھا کے کہ چلو کبھی کسی وقت پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو پڑھیں گے؟ کبھی ایسا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ جب تک وہ اس کو قرآن کتاب کو، اس خطاب کو، اس لیٹر کو پڑھا نہیں لیں گے، اچھی طرح سن سمجھ نہیں لیں گے، وہ اس کو ہاتھ سے نہیں رکھیں گے. اور یہ ایک بیٹے کا خط ہے، بندے کا خط ہے، اور کہاں اللہ رب العزت کا پیغام، اللہ رب العزت کا جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پیغام کے بارے میں اتنی لاپرواہی اور غفلت ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے پڑھا ہے تو پڑھا رہے، رمضان میں اس کو کھولیں گے پڑھیں گے. قرآن کریم کو پڑھا کریں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ کتاب جو ہے نازل کی ہے، اور اسے اگرچہ عربی زبان میں نازل کیا ہے، ہمارے لیے تو الحمدللہ بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب ہمیں تو کہیں کسی کے پاس جا کے عربی سیکھنے کی ضرورت بھی زیادہ نہیں رہی. اپنے گھر میں بیٹھے اپنی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر آپ لے سکتے ہیں. اس وقت سعودی عرب کی حکومت نے، آپ کو معلوم ہے، 60 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر اسی طرح کا. اور تو اور پاکستانی ادارہ ہے یہاں ریاض میں، دارالاسلام کے نام سے، پاکستانی سعودی عرب کے اندر بھی ہے. پاکستان ہی نہیں، دنیا کے مختلف بڑے ملکوں میں اس کے برانچز موجود ہیں. 40 زبانوں سے زیادہ تو وہ قرآن کریم کے ترجمے شائع کر چکے ہیں، کتابیں اور ترجمے. اللہ رب العزت کا بڑا آسان ہے، ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی. تو کوشش کیا کریں کہ اس قرآن کو پڑھیں. لعلہم یتقون، کہا کہ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو پرہیزگار بنیں گے. پتہ چلے گا کہ قرآن نے یہ کیا کہا ہے، اس پہ عمل کریں گے، پرہیزگاری آئے گی، تقوی آئے گا. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. یہاں پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مثال دی، مشرک کی اور موحد کی.
مشرک کیسے ہے اور موحد کیسے ہے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسے آدمی کی، ایک ایسے غلام کی کہ جس کے مالک مختلف اور مختلف مزاج، ایک بھی نہیں ہیں، کئی مالک ہیں اور مختلف مزاج ہیں، یعنی جھگڑالو طبیعت کے ہیں، وہ میرا کام کرے اور وہ کہتا نہیں میرا کام کرے۔ ایک غلام ہوگا، دو چار اس کے مالک ہوں گے، تو ہر کسی کو اختیار ہے، وہ کہے گا کہ میرا کام پہلے ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا میرا پہلے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ایک غلام یہ ہے جس کے مالک کئی ہیں اور سارے الگ الگ طبیعتوں کے مالک ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا غلام ہے وہ ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ ایک غلام دو چار مالکوں کا غلام ہے اور ایک غلام ایک ہی مالک کا غلام ہے۔ اتنا واضح ہے یا نہیں؟ فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں غلام ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جس میں کئی شریک ہیں اور وہ کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور دوسرا اکیلے آدمی کا اکیلا غلام ہے، کون مزے میں رہے گا؟ جو اکیلا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اکیلے رب کی عبادت کرنے والا ہے وہ ہی اصل میں مزے میں ہے، اور جو ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، مشرک کی تو ایک جگہ پہ طبیعت ہی نہیں لگتی نا۔ مشرک کی طبیعت ایسی عجیب ہو جاتی ہے کہ کبھی یہاں کبھی وہاں، دیکھا کہ دو چار دفعہ یہاں گئے ہیں کام نہیں بنا، آگے چلے گئے، پھر وہاں کام نہیں بنا، کسی نے تیسرا مشورہ دے دیا کہ نہیں فلاں جگہ جاؤ۔ جتنے مشورے ملتے جائیں گے یہ اتنے ہی اپنے معبود بدلتے جائیں گے، کبھی ایک مزار، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، ہو گیا نا متشاکسون والی بات۔ یہ بندہ ایک ہے لیکن اس کے خدا کئی ہیں، یہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک بندہ ہے، ایک خدا کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ مزے میں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی جس کے مالک مختلف طبیعت کے کئی لوگ ہیں، ورجلا سلما لرجل، ایک آدمی سالم ایک آدمی کے لیے ہے۔ سالم کا معنی پورے کا پورا، مسلم بھی اسی میں ہی ہے نا۔ مسلم کا لفظ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں؟ مرغ مسلم، سالم اور مسلم پورا مکمل، ایک آدمی دوسرے کے لیے، ایک ہی پورے آدمی کے لیے ہے۔ فرمایا هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ اس نے اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی ہے، اپنے بندوں کو اس نے خوب کھول کھول کر باتیں سمجھا دی ہیں۔ اب مانیں یا نہ مانیں یہ تو معاملہ ان کا ہے نا۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ انک میت و انہم میتون، یقیناً انکا، انا تاکید کے لیے ہوتا ہے، انکا میتن، تو میت ہے، تو فوت ہو جانے والا ہے، تو مر جانے والا ہے۔ میں شاید ایک دن پہلے یہاں ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ مر جانے کے لفظ جو ہے اس کو کچھ ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر کہیں نا کہ فلاں مر گیا ہے تو گستاخ لگتا ہے آدمی کہ یہ کیا بات ہوئی، مر گیا، وہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اور وہ تو کہتے ہیں پردہ کر گیا، دنیا سے بظاہر پردہ کر گیا، لیکن ان کے نزدیک وہ مرا ورا نہیں ہوتا، جو پردے میں چلا گیا وہ زندہ ہے۔ لیکن جو مانتے ہیں مر گیا وہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وفات پا گیا، انتقال کر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انکا میت، تو مر جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تو وفات پا جائے گا، یہ نہیں کہا تو انتقال کر جائے گا، کیونکہ ان سارے معنوں کے، ان سارے لفظوں کے کئی معنی ہوتے ہیں۔
انتقال کا معنی ہے جگہ بدلنا. انتقال کا معنی ہے میں اب یہاں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد منتقل ہو کر میں اپنے گھر میں چلا جاؤں گا، انتقال ہو گیا میرا. اور اگر اس معنی میں لیں جو عام چل رہا ہے تو اس کا معنی یہ کہ انتقال ہو گیا ہے. اب بتائیے کہ جنازہ کب ہے اور لے جانا کب ہے؟ یہ بھی تو انتقال ہے. کئی معنی ہو گئے نا، مر گیا بھی انتقال، یہ بھی انتقال. زمین خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں بھی ایک انتقال ہوتا ہے. فوری طور پہ پیسے دیے، زمین گئی، وہ زمین ہو گئی، پلاٹ ہو گیا، انتقال. یعنی اس کے نام سے اٹھا کے سارے پیپر دوسرے کے نام بنا دی، اس کو بھی انتقال کہتے ہیں. وفات کا لفظ ہے. وفات کا معنی وفا پورا کرنا بھی ہوتا ہے. وفات کا معنی فوت ہونے کے علاوہ، مرنے کے علاوہ پورا کرنا. اب اس میں بھی یہ نکل سکتا تھا کہ پورا کرنا کسی اور معنی میں ہے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کا دوسرا کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا کہ تو بھی مر جائے گا. میت کا لفظ. میت جو ہمارے یہاں اگر کہا بھی جائے کہ بزرگ لوگ یا بڑے لوگ، یہ جو ہمارے لوگوں نے اپنے پیر بنائے ہیں، مرشد مان رہے ہیں، اگر یہ مانا بھی جائے کہ ان کے نزدیک وہ مرتے نہیں، لیکن جس وقت چارپائی پہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ چارپائی پہ جب نہلانے دہلانے کے لیے یا اس سے پہلے ڈال دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں یا نہیں؟ ناش کہتے ہیں احتراماً. میت کہتے ہیں کہ بھائی میت کا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا آگے جائیے، جب یہ جنازہ پڑھنے کے لیے سکھلاتے ہیں، مولوی حضرات پہلے کہتے ہیں نا کہ بھائی 4 تکبیریں ہوں گی. پہلی تکبیر میں ثنا، جو سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ثنا ثابت ہی نہیں ہے. پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ ہے، وہ نہیں پڑھیں گے. پہلی تکبیر میں، چلے ہم انہی کی نیت جو بتا رہے ہیں، پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیسری تکبیر میں دعا کس کے لیے؟ کھل کے کہیں. تیسری تکبیر میں دعا میت کے لیے. اور میت کون ہے؟ نیک، بزرگ، پیر، جو بھی آپ نام لے لیجئے وہ ہے. لیکن اس وقت یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ میں میت کے لیے دعا کرنے لگا، اور جیسے ہی باہر نکلا تو پھر زندہ ہیں. اللہ رب العزت نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کا کوئی معنی دوسرا ہو نہیں سکتا کہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، فوت ہو گیا. انک میت و انہم میتون. یہ مکہ والے، یہ دنیا والے، یہ جو آج اسلام قبول نہیں کر رہے، فرمایا تو بھی مر جائے گا اور یہ بھی مر جائیں گے. رہے نام اللہ کا، رہے نام اللہ کا. اس دنیا میں رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی. ہر چیز کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا. اس کے بعد دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کرے گا. اور یہ مسئلہ حیات النبی کا مسئلہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، ہمارے پاکستان میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تو میرا ہے، تینوں کا ماحول ایک ہی ہے نا، نیپال بھی شامل کر لیں جو مسلمان ہیں وہاں. مسلمانوں میں فقہ حنفی کو ماننے والوں کی اکثریت ہے. یہ ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ فقہ حنفی، ایک ہی فقہ کے ماننے والے، ایک ہی امام کے ماننے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات کے بارے میں 2 گروہ الگ الگ ہیں. ایک گروہ کو کہتے ہیں حیاتی اور دوسرے کو مماتی. ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں، ایک ہی فقہ پہ چلنے والے ہیں. ایک گروہ حیاتی، ایک مماتی. ایک مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دوسرا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک بہت فاضل شخص، یہ جو اس تفسیر کے مؤلف ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، کہا کہ اب بلا وجہ تم اہل حدیث اور اہل سنت کر کے 2 نام الگ الگ، پھر اندر جا کے پھر کئی نام رکھے ہوئے ہو. سیدھا سا مسئلہ ہے. اہل سنت کے نام سے 2 بڑے گروہ ہیں ہمارے پاکستان میں، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی. بریلوی سب سے بڑا ہے، اس کے بعد دیوبندی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر
جماعتیں ان کی تقسیم میرا مقصد نہیں. انہوں نے لکھا کہ دیوبندی دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. بریلوی سارے مماتی ہیں, حیاتی ہیں. بریلوی سارے حیاتی ہیں کہ نبی زندہ, اور دیوبندیوں میں بھی حیاتی ہیں اور مماتی ہیں. تو انہوں نے لکھا جو حیاتی ہیں وہ بریلیوں میں چلے جاؤ, جو مماتی ہیں حدیثوں میں آ جاؤ, دو جماعتیں رہیں گی, ایک جماعت تو کم ہو کم از کم. اختلاف کو کم کرنے کا نسخہ بتایا. یعنی ایک ہی مسلک کے ماننے والے جو ہیں ان میں سے کچھ کس طرف جا رہے ہیں, کچھ کس طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جن لفظوں میں ہمیں سمجھایا ہے ان الفاظ کو سمجھنے پڑھنے کے بعد یہ تصور بھی نہیں آتا کہ آدمی کہے کہ جی نبی پاک زندہ ہیں. نبی پاک زندہ ہیں, قبر میں آپ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے دنیا میں ہیں, اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں. حد ہو گئی ہے قرآن کو سمجھنے کی. یہ آیت آپ کے سامنے ہے, سورۃ الزمر ہے, اور سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے. یہ انک میت, تو مر جائے گا, انہم میتون, یہ سارے بھی مر جائیں گے. اور اس مسئلے کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران, سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 میں بھی بیان فرمایا ہے. وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول, محمد رسول ہی تو ہیں. وما محمد الا رسول, محمد کوئی خدا تو نہیں ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اللہ نے فرمایا محمد رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بے شمار رسول آئے اور گئے. خلت گئے. آفا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر یہ ماتا, پھر وہ لفظ آ گیا کہ اگر یہ مر جائیں, تبھی موت مر جائیں, بیمار ہو کے مر جائیں, تبھی موت معروف ہے, نیچرل ڈیتھ جو ہے. او قتلا, یا کافروں کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, اسلام چھوڑ دو گے, مرتد ہو جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا, اسلام سے نکل گیا, مرتد ہو گیا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دیتا ہے. یہاں یہ آیت جو ہے یہ کس وقت نازل ہوئی؟ بڑا مشہور واقعہ اسلام کا, غزوات مسلمین جو ہیں, غزوات اسلامیہ ہیں. غزوہ احد میں مشرکین نے مشہور کر دیا کہ نبی, ان کا مسلمانوں کا نبی مارا گیا ہے, اور صحابہ کرام نے یہ اس بات سنی تو ساتھ ہی دل میں جیسے آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, کمزور پڑ گیا کہ ہمارے نبی مار دیے گئے ہیں, شہید کر دیے گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے. تو وہ ایسی پوزیشن میں آ گئے, ادھر سے حضرت خالد بن ولید آ گئے, زوردار طریقے سے پھر انہوں نے حملہ کیا, اور بہت سارے مسلمانوں کو شہید اس موقع پہ کیا گیا. تقریباً 70 صحابہ اکرام اس واقعہ میں شہید ہوئے تھے, 70 صحابہ اکرام. اور اس وقت جب یہ مسلمانوں کی حالت یہ بنی ہوئی تھی کہ اب کیا کریں, نبی فوت ہو گئے, مارے گئے, شہید کر دیے گئے, تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ مان لیا کہ مارے گئے تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ مان لیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, چوٹ لگی, تکلیف ہوئی, آپ ایک پہاڑی پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گئے, اور پھر واپس آئے, اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, لیکن اگر مار دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, تو کیا تم اسلام کو چھوڑ جاؤ گے؟ صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر مار دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, تو کیا تم اسلام کو چھوڑ جاؤ گے, اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ اور ساتھ فرمایا من ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اگر کوئی آدمی پلٹ جائے, اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف ارتداد کر لے, مرتد ہو جائے, وہ اپنی عاقبت تو برباد کر لے گا, لیکن اللہ کا
کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر جزا دیتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو ایک مشہور واقعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی۔ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں شہر میں نہیں ہیں، باہر ہیں کسی بستی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور جو لوگ آئے تھے موقع پر، لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، وفات پا گئے۔ غصہ آیا، تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے کہا میرے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال، جمال، جرت، ان کی جرت کے واقعات تو مشہور ہے نا۔ جب تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، حرم میں مسلمانوں کو کافروں نے نماز نہیں پڑھنے دی، اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو کہا کہ اب ہم نمازیں حرم میں پڑھا کریں گے، کافروں میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ روکیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دے رکھی تھی، اتنا جلال جمال اور اتنی روحانیت اس انسان کو تھی۔ فرمایا اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو کیا ہے؟ شیطان جس راستے سے آ رہا ہو اگر اس راستے پہ تو چڑھ جائے تو وہ تمہیں دیکھ کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ شیطان نظر تو نہیں آتا نا عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ کو، اور عمر فاروق کو شیطان دیکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اتنا اللہ رب العزت نے وقار، مقام اور اتنا جلال دیا ہوا تھا۔ یہاں ایک وہ واقعہ ذکر کر دوں، جو شیطان سے، حضرت عمر فاروق سے شیطان ڈرتا ہے، قریب نہیں لگتا، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حرم کے پاس کھڑے ہو کر ایک شیعہ کہتا ہے، حرم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب عمر، جاتے آتے آپ تو دیکھتے رہتے ہیں نا، باب عمر۔ مکہ مکرمہ حرم مکی میں باب عمر ہے۔ شیعہ نے ڈھینگ ماری اپنی طرف سے بڑی کہ میں آج تک باب عمر سے کبھی حرم میں داخل نہیں ہوا۔ اس ساتھ ہی کوئی سنی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا اے عمر تیرے قربان جاؤں، تو زندہ تھا تب بھی شیطان ڈرتا تھا، تو مر چکا ہے تب بھی شیطان ڈرتا ہے۔ اتنا عظیم انسان۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اوساں خطا ہو گئے، تلوار نکال لی، لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ یہ واقعہ چل رہا ہے، جہاں تھے۔ اب حضرت عمر فاروق کے لیے کیا آنا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے سب سے پہلے مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور یار غار، یار سفر، یار حضر، ہر جگہ کے ساتھی، اور حتیٰ کہ یار قبر میں بھی ساتھ۔ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں، فوراً آئے، گھر میں پہنچے، بیٹی کا گھر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک ہی موت انسان کو آتی ہے اور آپ پہ وہ آ گئی۔ وہاں اعلان کر دیا بڑے ٹھنڈے الفاظ میں، ایک ہی موت انسان کو آ سکتی ہے اور وہ آپ کو آ گئی ہے، یعنی آپ فوت ہو گئے۔ باہر نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، لوگ کھڑے ہیں پریشان، عمر فاروق تلوار نکالے کھڑے ہیں۔ وہاں جا کے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، یعنی لوگ آرام سے بیٹھ جائیں تو تم بات سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی اپنی حالت پہ ہیں، نہیں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی چھوٹا سا خطبہ دیا، قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی اور ساتھ ہی اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا تھا، رب کو تو موت نہیں ہے نا، رب تو دائم ہے،
ازل سے ہے، ابد تک ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب آج مر گیا ہے۔ من کان یعبد محمدن، عبادت اللہ کی جاتی ہے نا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سمجھے کہ اس کا معبود آج مر گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ اس یقین پر قائم رہے کہ اس کا رب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قائم دائم ہے، اسے کوئی موت نہیں اور کوئی زوال نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان کتب میں موجود ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، یہ کلمات کہے، مجھے سمجھ آئی کہ نبی تو فوت ہو گئے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اب مجھے سمجھ آ گئی نبی فوت ہو گئے تو ٹھیک ہے، فوت ہو گئے، کہتے ہیں کہ میرے جسم سے ایسے ہوا جیسے جان نکل جاتی۔ پیار کرنے والے لوگ تھے، نبی کے چاہنے والے، جسم سے جان نکلی نظر آئی، میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانا چھوڑ دیا اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ جن کو ابو بکر صدیق جیسا عظیم انسان کہہ رہا ہے بیٹھ جو، نہیں بیٹھ رہے، اب کہتے ہیں کہ مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا، میں بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کلمات پڑھے اور غزوہ احد کے موقع پر یہ کلمات جو ہیں نازل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ اور یہ سورہ زمر میں انک میت وانہم میتون، ان دونوں جگہوں پر میت کا لفظ اختیار فرما کر آپ نے، اللہ رب العزت نے ہر طرح کا خدشہ اور خطرہ جو ہے وہ ختم کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی معنی دیا ہی نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آج تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کی پوجا کریں گے، تم انہیں دعوت دے رہے ہو ایک اللہ کو ماننے کی، توحید کی، اور وہ مان کے نہیں دے رہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، کہاں باتیں ہوں گی یہ ساری؟ اللہ کے حضور، اللہ کے حضور باتیں ہوں گی، وہاں جھگڑا نہیں کوئی کر پائے گا، وہاں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم، وہاں جا کر تم اپنے رب کے سامنے بھی جھگڑا کرو گے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن فیصلہ اللہ رب العزت نے، ایک فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے سامنے پہلے ہی رکھ دیا ہے کہ میرا نبی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا ہو جائے گا اور وہاں فرمایا اگر ہو گیا تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ الفاظ واضح ہیں یا نہیں؟ اور اس موضوع پر بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے بہت بڑے عالم جن کو اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تو خیر نہیں میں کہہ سکتا، دیوبندی حضرات تک بہت احترام دینے والے موجود ہیں اور رہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرانوالہ شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے حیات النبی کے نام کی کتاب لکھی ہے، بہت ساری تفصیلات اس میں ذکر کر دی ہیں، اور دیگر کئی علماء نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو تو ان کتابوں کا مراجعہ کرے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے بھائی شفیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ساس محترمہ زہیدہ بیگم، ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں اور مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور کوئی میرے پاس سوال نہیں ہے، اب فرمائیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت سامنے ہے اور آپ کھڑے ہو گئے،
اب آپ نے 4 تکبیریں پڑھنی ہیں. ثابت ہے، جائز ہے کہ کوئی بہت اسپیشل آدمی ہے، امام 5 تکبیریں کہہ کر کچھ اور دعائیں بھی کر سکتا ہے، لیکن معروف ہے 4 تکبیریں. 4 تکبیریں اللہ اکبر کر کے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم یہاں فاتحہ نہیں پڑھتے بلکہ سبحانک اللہ پہ امام ختم کر، یہاں فاتحہ نہیں پڑھتے. اب پیچھے جا کے اس کے گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، حقہ بھی پی کے آتے ہیں، تمباکو چلم سارا کچھ چلا کے آتے ہیں، چائے وائے پی کے آتے ہیں. جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں پڑھی نہیں، جہاں نہیں پڑھنی وہاں پڑھتے. یہ ہماری گنگا ذرا الٹی ہی بہتی رہتی ہے. دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسا کہ درود ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے. اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے جس کو کہتے ہیں دعا برائے حاضر میت، یعنی یہ جو میت موجود ہے اس کے لیے. اور اگر کبھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا پڑے تو پھر کیا کریں گے؟ اب وہاں جا کے ہمیں وہ کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ غائبانہ جنازہ بھی کبھی پڑھنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس کے الفاظ بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ کیا کہیں. حالانکہ نیت یہ بتانا اور نیت پکی کروانا اور پھر نیت کے الفاظ دہرانا ثابت ہی نہیں ہے. آپ جنازہ پڑھنے لگے ہیں، آپ کے علم میں ہے، بس ختم ہوگی بات. جنازے میں اور عام نماز میں فرق ہے وہ ہمیں معلوم ہے. البتہ محض تعلیم کے لیے جو آدمی جنازہ پڑھانے لگا ہے، اگر وہ لوگوں کو سکھانے کی نیت سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ہوگا، 4 تکبیریں ہوں گی، 8 تکبیر کے بعد یہ کرنا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ میں 4 تکبیر جنازہ اور دعا برائے حاضر میت اور یہ الفاظ کہنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. تیسری تکبیر کے بعد دعا ہو گئی. اور دعائیں جنازہ کی کئی ہیں، بچوں کے لیے الگ بھی ہیں، مردوں عورتوں کے لیے عموماً اجتماعی اور مشترکہ، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے لیے جو دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. دیکھیں سارے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ یہ جو مر گیا ہے اس کو بھی بخش لے، ہمارے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش لے، زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے بھی. شاہدنا غائبنا، جو جنازے میں شامل ہیں ان کو بھی بخش لے، جو نہیں آئے ان کو بھی بخش لے. صغیرنا کبیرنا، چھوٹے کو بخش لے بڑے کو بخش، ذاکرنا انسانا، عورتوں کو بخش دے مردوں کو بخش. بہترین اور جامع دعا ہے جو بچے کے لیے، بڑے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، ہر کسی کے لیے ہے. یا اور بھی دعائیں ہیں، اگر کوئی یاد کیے ہوئے ہو تو وہ دعائیں پڑھیں. اور اس کے بعد امام ہے یا مقتدی ہے، صحیح ترین احادیث میں ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں عموماً جو رواج ہے وہ یہی ہے کہ پورا گھوم جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں ایک سلام کا ذکر ملتا ہے اس میں ہے کہ آپ چہرہ کو تھوڑا سا اونچا اور تھوڑا سا دائیں طرف تلقاء نفس سے، یعنی تھوڑا سا گھما کر دائیں طرف یقیناً، لیکن تھوڑا سا اونچائی میں، اور بات ختم. ایک سلام پھیریں تو اس انداز سے، اور اگر 2 پھیرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو نماز کی طرح ہی ہے. اور بعض لوگ یہاں خاص طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، آتے آتے دیکھا جنازہ کیسا ہو رہا ہے، حرم میں ایک نماز، عمرہ کرنے گئے دیکھا وہاں بھی ایک سلام ہے، یہاں کہیں کبھی موقع مل گیا تو بھی ایک سلام ہے. ان کی پریشانی کا باعث یہ ہے کہ ہمارے وہاں یہ مروج ہی نہیں، بتاتے بھی نہیں شاید. حالانکہ ایک سلام جائز ہے، ثابت ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے. اور 2 والا جو ہے بعض علماء نے تو کہا کہ وہ ثابت ہی نہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ بھی جائز ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. دونوں پہ جس پہ جہاں کوئی عمل کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں آپ نے دعا مانگ کر سلام پھیری. اب سلام پھیرنے کے بعد میت کو وہاں سے اٹھائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھیں. وہاں قبر کو بند پیک کرنے کے بعد یہاں پھر دعا کریں. جو دعا آپ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ادعو لہو اسألوا لہو التثبت، اس میت کے لیے جو دفن کی ہے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اس سے اب سوال جواب ہوں گے۔ یہاں دعا کرنا ثابت ہے، اور ہمارے یہاں 40 قدم باہر جانے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جیسے فاتحہ ثابت تھی نہیں پڑھی، جہاں ثابت نہیں وہاں پڑھیں گے، جہاں دعا ثابت ہے وہاں پڑھیں نہ پڑھیں، 40 والی پہ آ کے ضرور پڑھیں گے۔ یہ ہے نماز جنازہ کا مختصر طریقہ۔ ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آدمی تھوڑی بہت عربی جانتا ہے، بچوں کی دعائیں میں نے کہا الگ سے ثابت ہیں، موجود ہیں، اور اگر کوئی عربی جانتا ہے تو وہ دعا مانگتے ہوئے عربی کا صیغہ بدل لے، اس کی بہتری ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد ہے، عورت ہے۔ آج ہمارے جامع خادم الحرمین شریفین میں جنازے تھے، ایک نہیں بلکہ جنازے تھے، تو ایک مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ کبھی ہوتا ہے ایک مرد ایک عورت ایک بچہ ہے، کبھی ہیں اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے۔ تو جس کو عربی آتی ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، جس کو نہیں آتی وہ اپنا کام کرے، وہ پکی دعا ہے وہ بیان کرے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ خاص طور پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں چونکہ اسی موقع کا ذکر ہے، اگر کوئی ایسی صورت پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے میرے سوال کے شروع میں ہی انگلی اٹھا لی تھی۔ نہیں، میں نے کہا کہ آپ تو بہت دیر سے ایسے کیے ہوئے ہیں، اب اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ فرمائیے۔ میں آپ کو معلوم ہے میں بھاگا نہیں کرتا، آپ بے شک مطمئن رہ کے بیٹھیں، جب آپ فارغ کریں گے تب ہم جائیں گے۔ اگر ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے جبکہ 1 سال لگ گیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مان لیجیے 7 تولہ سونا، اس کے ایکویلنٹ اگر پیسہ بینک میں ہے 7 تولہ، نہ 7.5 نہیں، اگر بینک میں پیسہ ہے تو کیا پیسے پر زکوٰۃ نکلے گا نہیں، یا کوئی 7.5 تولہ کے ایکویلنٹ اگر پیسہ بینک میں اس کا زکوٰۃ نکلے گا یا اس کا زکوٰۃ نکلے گا؟ اگر 7.5 تولے تک سونا نہیں ہوا، پیسہ آپ کے پاس چاہے کتنا ہے، سونے کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر 7.5 تولے تک سونا نہیں پہنچا، بینک میں آپ کے لاکھوں روپے ہیں، آپ نہ صحیح کسی آدمی نے سیٹنگ ایسی رکھی ہوئی ہے کہ 7.25 تولے سونا رکھنا ہے، بی کو ایسے ہی پھسلاتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا ہی بڑا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ جب تک آپ کے پاس سونا 7.5 تک نہیں پہنچے گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے یا ہے تھوڑا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا، پیسے ہیں اور بہت ہیں، اب ان پیسوں کی آپ زکوٰۃ الگ دیں گے۔ اور اگر بہت زیادہ پیسے نہیں، تھوڑے ہیں، پیسے کتنے ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، کیونکہ چاندی 52.5 تولے ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کا نہیں، 52.5 تولے چاندی کا ریٹ لگوا لیں، اگر اس سے زیادہ پیسے ہیں تو ان کیش پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر اس سے پیسے کم ہیں تو پھر زکوٰۃ اس پہ بھی نہیں ہے۔ ملا کے مکس کر کے نہیں ہے، وہ الگ ہے، اس کی الگ ہے۔ یہی سوال تھا کہ اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ سے نکلے گا، اگر اس کے برابر ہو جاتا ہے 1 سال لگ جاتا تو زکوٰۃ نکلے گا، یہی میرا سوال ہے۔ ہاں، اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ملا کے کوئی دے گا تو گناہ بھی ہوگا، ملا کے رقم جوڑے گا تو گناہ بھی ہوگا۔ ملا کے رقم جوڑے گا، سونا چاندی تو ملا کے اگر کوئی دے گا، دے گا تو اچھا ہے، دینے والے کو کون برا کہے گا، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دینے والا تو کسی کے پاس سونا نہیں ہے تب بھی کہتا ہے چلو اللہ سونا دے گا، کچھ نکال دیتا ہوں۔ وہ پیچھے ہاں جی، ہاں جی، میرے پاس زمین ہے، ہر بندے کا بھی ارادہ ہے، بیچنے کا بھی ارادہ ہے۔ ان میں سے جب ایک کا طے ہو جائے گا نا، دونوں ارادوں میں سے آج کون سا ارادہ ہے؟ دونوں ہے تو زکوٰۃ دے دیں۔ ہاں، یہ اچھا رہتا ہے کہ تاکہ آپ کا پکا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر رکھا ہوا، اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور اگر تھوڑا پکا ہو جائے کہ گھر ہی بنانا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔
चप्पल जूता भी जनाजा पढ़ने हाँ, जनाजा पढ़ने के लिए ये हिदायत की जाती है कि भाई एक जूता निकाल लो। नमाज आम पूरी 2 जूतों से पढ़ी जा सकती है, जनाजे के लिए एक निकाल लो, एक पहने रखो। पता नहीं ये कहाँ से लाए हैं। और फिर जूता अगर गंदा है उसको निकाल के उसके ऊपर पाँव रखते हैं, पाँव नीचे नहीं रखते। नीचे चूँकि मिट्टी साफ़ नहीं है, पर जूता दोबारा पहनना भी है, पाँव की भी बचत करनी, क्या क्या बचते करते रहते हैं। अगर निकालना है तो दोनों जूते निकालो, और अगर रखना है तो दोनों जूते रखो। एक जूता पहनकर एक निकाल कर नमाज पढ़ने का अंदाज़ इतना बुरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सलामत होने की हालत में एक जूता पहनकर चलने से मना किया, बल्कि शैतानी चाल करार दी। अब पता नहीं ये नमाज पढ़ते हुए शैतानी रंग जो है वो क्यों इख्तियार करते हैं। अब्दुर्रहमान की सास का इंतकाल हो गया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सास मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बशरी कोताहियों, कौन से अब्दुर्रहमान यहाँ हैं? ये हैं, हाँ, हमारे भाई अब्दुर्रहमान जो हैं वो चाय वाय पिलाते हैं, आपकी बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बशरी कोताहियों को माफ़ करे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान भाई और इसके घर वालों को सब्र व हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।